جو بھی علم ہو، جو بھی علم ہم حاصل کر رہے ہو، اللہ کی ربوبیت، اس کی عظمت، اس کی وحدانیت، یہ ان تمام چیزوں کا استحضار ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور ہمارا علم دین کے ساتھ میں جڑا ہونا چاہیے، چاہے کہ وہ کوئی بھی علم ہو۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ بڑے بڑے بچے ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ، ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے، کیونکہ علم ہے، لیکن اس علم کے ساتھ میں کیا جڑا ہوا نہیں ہے؟ دین جڑا ہوا نہیں۔ اس علم کے ساتھ میں اللہ کی معرفت جڑی ہوئی نہیں ہے، اور وہ علم نافع ہونے کی بجائے کیا ہو گیا؟ غیر نافع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نافع علم چاہتا ہوں، غیر نافع علم نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اگر دینی علم بھی غیر نافع ہو گیا تو وہ آج امت کے اندر جو انتشار پھیلا رہا ہے علماء سو کے ذریعے، یہ سب آپ کے سامنے ہے، مجھے اس کے اوپر کچھ مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر دینی علم بھی اگر اس کا غلط استعمال ہوا، اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، اس کو اس کے کانٹیکٹ سے ہٹا دیا گیا اور اپنی من مانی تشریح کی گئی، تو یہ دینی علم بھی جو ہے وہ غیر نافع ہوگا، اور ظاہری بات ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کی گرفت تو اللہ کے یہاں ہونے ہی والی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام اور میری پیاری مائیں، بہنیں اور بچیاں جو اوپر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں، اعلان کے مطابق آج مجھے علم، تعلیم اور اسلام، یا اسلام کا نظریہ علم، کنسپٹ آف نالج، کنسپٹ آف علم، حالانکہ سننے میں یہ عنوان بڑا بھاری بھرکم لگتا ہے، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے اہم اہم کچھ نکات میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ علم، اسلام، معرفت رب، فرما برداری رب اور دنیا اور آخرت کی کامیابی، یہ ایک ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، ایک رشتہ ہے، ایک رسی ہے جو علم سے شروع ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی پر ختم ہوتی ہے۔ اگر علم نہیں تو اسلام نہیں، اگر اسلام نہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں تو اس کی فرما برداری نہیں، اور اگر اس کی فرما برداری نہیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں۔
یہ پورے مضمون کا لب لباب ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اب اس کو ہم سلسلہ وار سمجھتے چلتے ہیں اور ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ علم کی ابتدا آفرینش سے ہوئی اور انسان کی موت تک باقی رہتی ہے. میں نے جو سورہ رحمان کی پہلی کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی اور اس میں چونکا دینے والی بات جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بیان کیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی انسان کی تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علم کا ماخذ قرآن کی شکل میں موجود رکھا تھا. اس بات کو سمجھیے. اور پھر اس کے بعد میں ہم اور آگے بڑھیں، اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اپنے بنی نوع انسانی کے اس ابتدائی دور کو دیکھتے ہیں، جنت والے دور کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا گیا. یعنی ہماری تعلیم اور علم کا بندوبست سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے کیا، اور سب سے پہلا کام جو کیا، جو بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علم الاسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. تو یہ جو ہے علم کی دوسری کڑی ہے جو اسلام سے متعلق ہے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام نیچے آئے اور اس کے بعد میں وہ پورا گیپ چھوڑ دیتا ہوں، میں سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آتا ہوں. اب اس سلسلے کو سمجھتے چلیے. قرآن علم الاسماء حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تحنس کرتے تھے تو جو سب سے پہلے وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس پہلی وحی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نماز کا حکم دیا گیا، نہ روزے کا حکم دیا گیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، نہ حج کا حکم دیا گیا. ایک نبی امی، جس ہستی نے کوئی مدرسہ اٹینڈ نہیں کیا تھا، وہ نبی امی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ کاہے کا دیا گیا؟ پڑھنے کا. اقرا، پڑھ. اور اس پڑھنے کے حکم میں تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی بتائے. اور اگر آپ تصور کریں کہ پڑھنے کے لیے کتاب ہوتی ہے جو مستور ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے زبان کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور لکھنے کے لیے قلم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا صرف اس ایک آیت میں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کی زندگی میں دیکھیے کہ کس طریقے سے علم کی جو ہے ترویج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد میں خلافت میں اور خلفائے راشدین میں اور خلفائے راشدین کے بعد میں بھی کس طریقے سے علم کی ترغیب دی گئی، تعلیم کی ترغیب دی گئی. تعلیم کے اوپر میں درس میں اس سے پہلے اپنے شروع کے اس میں جو ہے ایک بہت ہی پیارا شعر جو ہے اکبر الہ آبادی کا آپ لوگوں کو سنانا چاہتا تھا، جو ذہن سے محو ہو گیا. علامہ اکبر الہ آبادی نے اتنی خوبصورت بات بہت ہی
دو مصروں کے اندر کہی ہے کہ تعلیم اس کے جوہر اصلی کو کھا گئی. کیا کہا؟ تعلیم اس کے جوہر اصلی کو کھا گئی، آب حیات پی کے اسے موت آ گئی. تو اس کو کیوں موت آئی انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے کہ کیوں علم کے بعد میں بھی آج دنیا اتنی پریشان حال ہے. دیکھیے اللہ کے رسول جب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقرا کی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد میں جو آپ کی عملی تدابیر رہی وہ پوری سیرت کی کتابوں میں آپ کے سامنے نظر آئیں گی. ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ ہم سیرت پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مدینے کے اندر جو تعلیم اور تربیت کا جو نظام کیا وہ تھا صفہ کا قیام. صفہ. اور اگر آپ دیکھیں آج کے جو ماڈرن اصطلاحات ہے، صفہ واز دا فرسٹ ریسیڈینشیل اسکول. فرسٹ ریسیڈینشیل اسکول جہاں صحابہ رہتے بھی تھے، کچھ صحابہ جن کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھے، اور کچھ ڈے اسکالرز تھے جو دن میں جو ہے صفہ کے اندر آ جاتے تھے اور وہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہوتا تھا. تو یہ پہلا انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دنوں میں کیا جب آپ کے پاس میں وہ تمام حالات مہیا ہوئے اور جو مکی زندگی میں آپ کے پاس میں موجود نہیں تھے. یہ پہلی تدبیر آپ نے کی. پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے ایک یونیورسٹی اور ایک مدرسے کے لیے کچھ چیزیں لازم و ملزوم ہے. ایک آپ مدرسہ دیکھیے، اسکول دیکھیے، یونیورسٹی دیکھیے، ایک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، ایک کریکولم ہونا چاہیے، ایک کریکولم ہونا چاہیے، نصاب ہونا چاہیے، ایک مدرس ہونا چاہیے، اور ساتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ طلباء ہونا چاہیے، طالبات ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس ہونا چاہیے. آپ دیکھیے یہ صفہ میں ہر چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نصاب کے طور پر، کریکولم کے طور پر، نصاب قرآن مجید یہ نصاب ہے ہمارا اسلام کا، مسلمانوں کا، جو تمام علوم کی ماں ہے. دنیا کے تمام علوم کا ماخذ قرآن مجید ہے، کوئی دوسرا نصاب نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا نصاب ہے. ساتھ میں ایک ایسا استاد دیا کہ اس کے جیسا استاد اور مربی قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں. ساتھ میں صفہ جیسی جگہ دی جہاں صحابہ آتے تھے اور پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تعلیم حاصل کرتے تھے. تو یہ ایک پورا ریسیڈینشیل اسکول تھا یا ایک ایسا مدرسہ تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قائم کیا. آپ نے اپنے باتوں کو اور اپنے عملی تدابیر کو یہاں تک محدود نہیں رکھا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بدر سے 70 پریزنرز آف وار، اسیران جنگ، مسجد نبوی میں لائے گئے اور ان کو رکھا گیا تو ان کا فدیہ یہ طے پایا، جو ان کے پاس میں فدیہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، کہ ہر ایک قیدی 10 صحابہ کو پڑھائے گا. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے، اور تعلیم اور علم کے سلسلے میں آپ کی تگودائی دیکھیے. کون پڑھا رہا ہے؟ جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ کے خلاف بدر میں جنگ کی. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ رکھا کہ تم میں سے ہر قیدی کو 10 صحابہ کو پڑھانا ہے. بیکاز اس وقت جو ہے وہ پورا معاشرہ جو تھا اس میں بہت کم لوگ لکھے پڑھے ہوئے تھے اور لٹریٹ تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رائٹ فرام دا فرسٹ ٹائم جب اقرا کی جو وحی اتری اور جب
کتابت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اللہ کے رسول کے پاس میں صرف گنے چنے صحابہ تھے جن کے نام کاتبین وحی کے اندر ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے، جس میں حضرت علی تھے، جس میں حضرت عمر تھے، اور آف کورس سب سے بڑھ کے جو تھے زید بن ثابت تھے۔ یہ تمام حضرات تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ایک اور کام کیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ وہ مدینہ سے باہر جا کر دوسری زبانیں سیکھیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آرامی، سریانی اور عبرانی زبان سیکھنے کے لیے مدینے سے دوسری جگہوں پر بھیجا۔ دوسری زبانیں، ہم اپنی زبان سے ناواقف ہیں۔ کون سی ہے ہماری زبان؟ کون سی زبان؟ عربی۔ عربی زبان، جس کے اندر ہمارا نصاب موجود ہے، جس کے اندر ہمارا کریکولم موجود ہے، جس کی بیسس کے اوپر ہمارا امتحان لیا جانے والا ہے، اس عربی زبان سے ہی ہم ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری زبانیں تاکہ اسلام کی دعوت کا کام کس طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا سکے، کس طریقے سے یہود کہ جو کتابیں ہیں عبرانی زبان میں، ہیبریو کے اندر، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کا استعمال کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق ان کے فیصلے کیے، فتوے دیے، اور اس کے لیے ہیبریو کا اور عبرانی زبان کا جاننا بہت ضروری تھا۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ بلازری لکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 460 ڈاکیومنٹس، دعوت نامے اور سفارتی خطوط آس پاس کے قبائلوں کو اور آس پاس کے بادشاہوں کو بھیجے، اور اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی جس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس کی تصویریں آپ آج بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے بنایا، ایک مہر اپنے لیے، اپنے نام کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں 460 یہ خطوط لکھے۔ ہم میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ اپنا جائزہ لے کے ہم نے اپنے قریب کے برادران وطن تک ہم نے کتنے خطوط، کتنے پیغامات، جبکہ آج پیغام پہنچانا کیا ہو گیا ہے؟ بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ کا ایک ایس ایم ایس نہ جانے کتنے ہمارے برادران وطن تک پہنچ سکتا ہے۔ اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں ہے، آج آپ جو بھی کہنا ہے آپ کو کہہ لیجئے قطر کے بارے میں، لیکن فیفا ورلڈ کپ کے ذریعے قطر جو اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے، اس غلط فہمیوں کو جس طریقے سے قطر کی گورنمنٹ دور کر رہی ہے، اور جس طریقے سے اسلام کا پیغام، قرآن کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے ہورڈنگ کی شکل میں جو ہے لوگوں کے سامنے ہر جگہ، ہر نکڑ کے اوپر موجود ہے، آپ سوچئے کہ کتنے ہزاروں اور لاکھوں لوگ اسلام کا صحیح پیغام لے کر جو ہے فیفا ورلڈ کپ سے واپس جائیں گے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج جو ہم بات کرتے ہیں اسپیشلسٹ، کہ اس نے آپتھل میں اسپیشلائزیشن کیا، یہ آرتھوپیڈک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علوم کے بعض معاملات میں بعض لوگوں کو، بعض صحابہ کو خاص طور پر کیا تیار کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو وراثت کے معاملے میں کوئی بات جاننا چاہتا ہے وہ جا کر ملے حضرت زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو مالیات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ جا کر ملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص فن
قرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ جا کر ملے حضرت ابی بن کعب سے۔ تو یہ اسپیشلائزیشن کا جو سلسلہ ہے یہ 14ویں صدی کی پیداوار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد اپنے زمانے میں رکھی تھی، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ترغیب دینے کے لیے اس میں اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں جو لفظ استعمال کیا ہے یہ کوئی سنت اور مستحب بات نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے طلب العلم فریضۃ، فریضہ، فرض ہے امت کے ہر مرد اور ہر عورت پر علم کا حاصل کرنا۔ اور آج میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان تعلیمی میدان میں ہندوستان کی تمام دوسری قوموں سے ایک دم نچلے درجے میں، ایک دم نچلے درجے میں۔ میرے پاس میں پوری سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے 10 سال پہلے کی، اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اس میں اور زیادہ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ اسکول ڈراپ آؤٹس کو لے لیجئے، کتنے مسلمان بچے کالجز میں جاتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، کتنے بچے گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ آج مسلمانوں کا اسٹیٹس او بی سی، ہریجن، گریجن، ایس سی اور ان سب لوگوں سے کم ہے۔ یہ کس امت کا حال ہے جس کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ جس کے رسول کو سب سے پہلی وحی اقرا کی، یہ اس کا حال۔ پھر دوسری بات، جب اللہ کے رسول نے یہ کہا اور ایسی ترغیب دی، اور یہاں تک نہیں، آپ حافظ ابن عبد البر کی کتاب العلم والعلماء، صحیح نا مولانا، العلم اور والعلماء آپ پڑھیے، اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب، صرف علم کے موضوع کے اوپر۔ اگر آپ اس کتاب کو لے کر بیٹھیں اور اگر میں ڈیسائیڈ کروں کہ اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تو 4 یا 6 خطبات میں بھی جو ہے اس کا خلاصہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی ترغیب دی۔ اور جو دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور وہ یہ کہی کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ کیا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا آنر ہے کہ اللہ نے اس دین میں علم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ کہا ہے کہ میرے دین کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے۔ کہاں انبیاء، کہاں ہم؟ اور ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے امت کا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے لیے دنیا کی ہر مخلوق کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے تعلیم کی اہمیت، یہ ہے علم کی اہمیت۔ لیکن ایک اہم نقطہ جو آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہے، مجھے بھی سمجھنا ہے، اوپر میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل کیا، آپ اس میں غور کیجئے، مسئلہ سب وہیں آ کے رک جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر کہیں غور و فکر نہیں ہوتا۔ مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اقرا بسم ربک، تو اللہ تعالیٰ نے اسم کو کس کے ساتھ میں جوڑ دیا؟ کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ رب کے ساتھ میں، اللہ کے ساتھ میں جوڑ دیا۔ یعنی ہمارا علم کا کوئی پہلو اللہ سے ہٹ کر الگ نہیں ہو۔ جو بھی علم ہو، جو بھی علم ہم حاصل کر رہے ہو، اللہ کی ربوبیت، اس کی عظمت، اس کی وحدانیت، یہ ان تمام چیزوں کا استحضار ہمارے دل میں ہونا چاہیے،
اور ہمارا علم دین کے ساتھ میں جڑا ہونا چاہیے، چاہے کہ وہ کوئی بھی علم ہو۔ اسی لیے پتہ نہیں یہ کس کا شعر ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، شاید اکبر الہ آبادی کا ہی ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ بڑے بڑے بچے ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ، ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے، کیونکہ علم ہے لیکن اس علم کے ساتھ میں کیا جڑا ہوا نہیں ہے؟ دین جڑا ہوا نہیں، اس علم کے ساتھ میں اللہ کی معرفت جڑی ہوئی نہیں ہے، اور وہ علم نافع ہونے کی بجائے کیا ہو گیا؟ غیر نافع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نافع علم چاہتا ہوں، غیر نافع علم نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اگر دینی علم بھی غیر نافع ہو گیا تو وہ آج امت کے اندر جو انتشار پھیلا رہا ہے علماء سو کے ذریعے، یہ سب آپ کے سامنے ہے، مجھے اس کے اوپر کچھ مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر دینی علم بھی اگر اس کا غلط استعمال ہوا، اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، اس کو اس کے کانٹیکٹ سے ہٹا دیا گیا اور اپنی من مانی تشریح کی گئی، تو یہ دینی علم بھی جو ہے وہ غیر نافع ہوگا، اور ظاہری بات ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کی گرفت تو اللہ کے یہاں ہونے ہی والی ہے۔ تو یہ بات کو ہم یاد رکھیں کہ علم جو ہے وہ بہرحال نافع ہونا چاہیے، کیوں کے لیے انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے انسان کو اس وقت علم نافع کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی، اور ایک بہت بڑا واقعہ عنایت اللہ مشرقی کا اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے جو میرے پاس میں بتانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا، اور بہت خوبصورت فرمایا، یہ ایک جملہ کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ کا کیا رکھتے ہیں؟ علم رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہم کبھی اور سنیں گے انشاءاللہ عنایت اللہ مشرقی کا یہ واقعہ، بہت ہی اچھا واقعہ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ پھر جو ڈائیکوٹومی علم کے اندر آئی، یہ انگریزوں کی بڑی سازش تھی کہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد میں انہوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک عصری علم کنونشنل اینڈ سیکولر ایجوکیشن، اور دوسرا دینی علم۔ اس وقت تک آپ پوری امت مسلمہ کا جائزہ لیجئے، وہاں کوئی الگ الگ اسکول اور مدارس نہیں تھے کہ یہاں دینی علم حاصل ہو رہا، یہاں عصری علم حاصل ہو رہا تھا۔ ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی مدرسے میں بچے دین بھی پڑھتے تھے اور دنیا بھی پڑھتے تھے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، اور میری بہنیں جو اوپر بیٹھی ہے ان کو اس بات کے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والی مسلم خاتون کا نام فاطمہ الفہری، پہلی مسلم خاتون۔ 300 سال ہجری میں اس نے جو مراکش میں جو یونیورسٹی بنائی ہے، اپنا پورا پیسہ، بہت بڑے باپ کی بچی تھی، پورا پیسہ پورا دھن لگا دیا، اور آج بھی وہ یونیورسٹی القرآوی، آپ جا کے گوگل کیجئے، دنیا کی فرسٹ 10 یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جو فاطمہ الفہری نے کیا تھا۔ تو ہماری عورتیں کیا نہیں کر سکتی، لیکن صحیح علم ہونا چاہیے، صحیح بات جو ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھیے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا بنا کے بھیجا ہے؟ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ ارے بھائی کیا بنا کے بھیجا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس ساری دنیا کا نظام
اس کے بتائے ہوئے قانون، اس کے بتائے ہوئے پورا جو سسٹم ہے اس کے اوپر یہ نظام کو ہم قائم کریں۔ کیا ہم اس نظام کو دین اور دنیاوی علوم کے ملائے بغیر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر دینی علوم ہے اور عصری علوم نہیں ہے تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ بھائی یہ جو کرنسی جو آ رہی ہے یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ بٹ کوائنز کے بارے میں اگر آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ بتائیں گے نہیں کہ بٹ کوائن شرعی طور پر جائز ہے کہ نہیں جائز۔ آپ کو اکانومکس کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اعضاء کی پیوند کاری ہے، کیا میں اپنا گردہ کسی کو دے سکتا ہوں؟ جب تک سائنس بایولوجی کا علم نہیں ہوگا، خالی دین کا علم ہوگا، آپ کس طریقے سے فتویٰ دے گا؟ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ یہ امت جو بنائی گئی ہے، خاص طور پر جو امت وسط ہے، ان کے لیے دونوں علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس میں یہ ہو گیا ہے کہ جو دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کا عصری علوم سے دور دور تک تعلق نہیں، نہ وہ انگریزی پڑھتے ہیں، نہ ریاضی پڑھتے ہیں، نہ اکانومکس پڑھتے ہیں، نہ آئی ٹی پڑھتے ہیں، نہ ان کو پروگرامنگ معلوم ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اور جو لوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں ان کو الف بے تے نہیں معلوم اسلام کی اور دین کی۔ میرے پاس میں آج وقت نہیں تو میں کے بی سی کا ایک بہت ہی مشہور ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں ایک ہائیلی کوالیفائڈ بچے کو امیتابھ بچن نے ایک بہت سادہ سوال پوچھا تھا، کوالیفائڈ گریجویٹ بچہ تھا، وہ 4 شخصیات کے اندر یہ نہیں پہچان سکا تھا کہ اس میں کون سا غیر نبی ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل کا نام تھا اور دوسرے 3 پیغمبروں کے نام تھے۔ کوالیفائڈ بچہ۔ یہ حالت ہے اس امت مسلمہ کی۔ تو میں اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارا اسلامک سائنس ہم کو بار بار تاکید دلائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ ہمارا اسلامک سائنس ہم کو یہ سکھائے، ہمارا اسلامک اکانومک ہم کو یہ سکھائے کہ ہم کس طریقے سے اس دنیا میں غیر سودی نظام کو قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا اسلامک تاریخ، اسلامک ہسٹری ہم کو یہ سکھائے کہ کس طریقے سے قوموں کو عروج اور زوال نصیب ہوتا ہے اور اس سے ہم کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور جب تک ہمارا اپروچ دین اسلام اور تعلیم سے ایسا نہیں ہوگا، ہمارے امت کا سٹیٹس تبدیل ہونے والا نہیں۔ آخری بات کے بعد میں بات کو آج ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا خطاب ان تمام بچیوں سے، ان تمام عورتوں سے ہے جو اوپر نماز پڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول کرے۔ جمعہ کی نماز بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، اور آپ کو آج اس بات کی سعادت دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اتنی سب بڑی تعداد میں اوپر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ہر نماز جمعہ کو آئیں اور اپنے ساتھ میں اپنی سہیلیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی لائیں۔ اور آپ کے خلاصے کے لیے میں ایک بات بتاتا چلوں، آپ اس کو سنیے، اور یہ بہت اہم ہے بہت ساری غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے، بہت ساری غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے۔ اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر عورتیں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو حرم شریف میں کیوں آج بھی عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے ابھی پرسوں ایک حدیث پڑھی کہ جب ہم فجر کی نماز کے بعد میں مسجد نبوی سے باہر نکلتے تھے تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ یہ حدیث فقہا نے نماز فجر کی وقت کے لیے استعمال کی ہے،
لیکن میں اس کو کس لیے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتی تھی، اور جس فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی اس وقت موجود تھی، اور تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ وہ بھاگتے ہوئے گئے اپنے شوہر کے پاس میں. تو یعنی حضرت عمر کے زمانے تک بھی اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں بھی عورتیں جو ہے مسجد نبوی میں آتی تھی اور نمازیں پڑھتی تھی. تو اسی لیے ہم لوگوں نے انتظام، اور آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جہاں ہر گھر میں ایک صحابی تھی اور ایک کیا تھا، صحابیہ تھی، اور اللہ کے رسول خود تھے. آج ہمارے گھر میں ہمارے جیسے ٹپوری لوگ موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے ٹپوری لوگ موجود ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا. تو یہ ہماری بچیوں کی اور ہماری عورتوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی اصلاح؟ ان کی اصلاح اسی جمعہ کے، یہ جمعہ کا خطبہ رکھا ہی گیا اس کے لیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، اور اسی لیے اس بات کے اوپر حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ مقامی زبان میں دیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آج کے مسائل کیا ہیں. اور آج سے الحمدللہ ہم نے اوپر ایک چھوٹی سی سرکولیٹری لائبریری شروع کی ہے، مختلف عنوانات کے اوپر وہاں کتابیں موجود ہیں. ہماری بچیاں، ہماری عورتیں اس میں سے جو بھی کتاب لینا چاہتی ہیں وہ لے کر جائیں، اور اگلی جمعہ تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو واپس کر کے دوسری کتاب لے کر جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.